بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین صلوات بلند واسطہ سید فضل حسین شاہ بخاری اور ان کی اہلیہ، سید عقیدت حسین شاہ بخاری اور ان کی اہلیہ، سید سمیع شاہ اور ان کی اہلیہ، ان مرحومین و مرحومات کے اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے جتنی بلند آپ پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق کے مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور بغیر مینار کے کعبہ کی چھت پہ اپنے پہلے ہی خطبے میں غازی کا پرچم لہرا کے کائنات کو سمجھائے کہ کعبہ کل بھی ہمارا تھا، کعبہ آج۔ بہت شکریہ نوازش سے۔ حاضرین محترم،
موالیان ولی حق، وہاں پر اکثر دین کی باتیں ہونا چاہیے۔ جس شہر کا نام ہی دین گاہ ہو، یہ تو غلط العوام ہے نا۔ تو دین اللہ بناتا ہے، رسول پہنچاتے ہیں، امام حفاظت کرتے ہیں۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ بندے دین نہیں بناتے، بندوں کا بنایا ہوا خدا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے بندوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا ہوا خدا نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا ہوا نبی نہیں ہوتا، ویسے بندوں کا بنایا ہوا امام بھی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم انہیں امام مانتے ہیں جن کی امامت میں بندوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بندوں نے انہیں امام نہیں بنایا۔ اور ایک فکرہ میں نوجوانوں کے لیے کہہ دوں گا، وہ انہیں یاد رہے، یادداشتوں میں محفوظ رہے، کہ حکومت کی وجہ سے امامت نہیں ہوتی، حکومت کی وجہ سے امامت نہیں ہوتی، امامت کی وجہ سے حکومت حق ہوتا ہے۔ پھر سن لیں اسے، حکومت کی وجہ سے امامت نہیں ہوتی۔ مجھے پچھلے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک فکرہ بڑا پسند آ گیا۔ ان سے ایک صحافی نے شکایت کی، انہوں نے کہا جی آپ احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیے گا میری طرف، آپ ہی مان جائیں جو فیصلہ ہو گیا ہے تو حکومت کو آپ تسلیم کر لیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم عزت اور ذلت سمجھے نہیں، سمجھ جاتے تو تم یہ بات ہی نہ کرتے، تم سمجھ تو جس کے پاس حکومت ہے اس کے پاس عزت ہے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ تاریخ نے کر دیا ہے کہ حکومت یزید کو مل گئی تھی، عزت حسین کو مل گئی۔ بات کوئی بھی کرے، بہت شکریہ، آپ جی سلامت ہیں، بڑی مہربانی۔ تو بڑی آسان سی مدرسہ جی بات ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو ہم نے جنہیں امام مانا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اسنا عشری ہیں، 12 اسنا عشر 12 کو کہتے ہیں، 12 کو ماننے والے، 13 کو ماننے والا بھی اسنا عشری نہیں، جو 12ویں کی غیبت میں کسی اور کو امام مانے وہ بھی شیعہ نہیں۔ پھر سن لیں، جو 12ویں کی غیبت میں کسی اور کو امام مانے۔ اور یہ جو لفظ امام ہے نا، ہمارے ہاں عام نہیں ہے، ہم تو دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کے پیش امام کہہ دیتے ہیں، ورنہ شیعت میں پیش امام کی اصطلاح بھی نہیں، پیش نماز کہتے ہیں۔ جو آگے کھڑا ہوا ہم اسے پیش نماز کہتے ہیں۔ امام ایک مخصوص اصطلاح ہے، معنی کے اعتبار سے اصطلاحیں نہیں بنتی۔ ویسے ہم اگر لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ سید جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اولاد رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر عربوں میں دیکھیں تو عربوں میں تو وہ ہر کسی کو سید کہہ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب سید کہا جائے گا تو سید سے مراد اولاد رسول ہیں۔ بننے بنانے سے تو بندہ سید نہیں ہوتا نا، سید خود بننا بالکل ایسے ہی ہے جیسے علی کے مقابلے میں امام بن جانا ہوتا ہے۔ آپ جی سلامت ہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اور یہ خود بننے کے لیے بڑی تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں، تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں جو بندے سے ہو نہیں پاتی ہیں۔ بندہ خود بخود کوشش کرتا رہتا ہے، تکلیفیں بزرگوں کو پہنچاتا ہے اور خود سید بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ایک بار بلند آواز۔
بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں. اثنا عشری ہم غیبت میں ہم کسی اور امام کی اصطلاح، ویسے تو امام کے لفظی معنی ہیں آگے کھڑا ہونے، ایسے کچھ اور لفظوں کے معنی بھی ہیں، جیسے کعبہ. کعبہ کے معنی ہے بلند جگہ. اب برج الخلیفہ سے بلند تو جگہ دنیا میں نہیں ہے نا، ہم اسے کعبہ تو نہیں کہہ سکتے. جب کعبہ ذہن میں آئے گا تو پھر اللہ کا گھر ہی ہے. اب بلند عمارت بنا کے تو اسے کعبہ نہیں کہہ سکتے. توجہ ہے نا صاحب؟ اچھا، گھر میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اسے آپ مسجد تو نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مسجد تو سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں. جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے. مسجد تو وہی ہے جسے مخصوص کر لیا جائے، وہی مسجد ہے. ایسے ہی لفظ امام ہے. اگر آپ لفظ نبی کو دیکھیں تو نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، تو جو خبر دے وہ نبی ہے؟ نہیں، نبی وہی ہے جسے اللہ نبی بنائے. ایسے ہی لفظ امام ہے. امام وہ ہے جس کا بازو پکڑ کے مصطفیٰ دکھائے، جس کے بارے میں رسول بتائیں کہ یہ امام ہیں. وہ نام بتا گئے ہیں میرے مولا، ہم انہیں امام بناتے ہیں. اور پھر قرآن حکیم جو کہہ رہا ہے وہ واضح طور پہ بڑی واضح لفظ ہیں. میں اجلت میں باتیں کرنے والا خطیب نہیں ہوں، آرام سے باتیں کریں گا. مالک فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں امام بنایا. کیوں؟ یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ فعل خیرات کی وحی کی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز قائم رکھتے ہیں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور جب سے وہ ہیں ہمارے دائرہ ابدیت میں ہیں. اس کا مطلب ہے جس نے اللہ کے سوا کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی معبود مانا وہ امام نہیں ہے. بات بڑی ہے، اسے آپ تاریخ میں جا کے جانچ لیجئے گا. جب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا، تو اگلی نشانی یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پہ فعل خیرات کی وحی کی. تو یہ وحی کون لاتا ہے؟ فرشتہ لاتا ہے. فرشتے کے ذریعے وحی ہوتی ہے. وحی پہ میں بات کرنا شروع کروں تو ایک تقریر تو اسی میں گزر جائے گی. تو اس کا مطلب ہے امام وہ ہے جس پہ وحی بھی ہوتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں. تو پھر یہ بات ملت مسلمہ سمجھ جائے کہ جو فرشتہ دیکھنے کے بعد دکھائی نہ دے، بڑی آسان بات ہے. جیسے ایک بار فرشتہ نظر آئے اور پھر وہ خود نظر ہی نہ آئے تو پھر وہ تو امام نہیں ہو سکتا. ہم تو امام انہیں مانتے ہیں جن کے گھر میں چکی چلانے والیاں فرشتوں کو روک لیتی ہیں، جب چاہیں وہ فرشتوں کو روک لیتی ہیں. ہمارے امام تو وہ ہیں جن کی فرشتوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. اور یہ جو لیلۃ القدر آپ تلاش کرتے، ایک فکرہ میں اس پہ بھی کہوں. سورۃ القدر آپ پڑھیں، تنزل الملائکہ، اس کا مطلب ہے ملائکہ اب بھی نازل ہوتے، اور جہاں جس کا نزول ہوتا ہے اس کی کوئی منزل ہوتی. ہمارے پاس منزل ہے، ہم اسی منزل کو امام مانتے ہیں. نیندہ والوں بات میری ضائع نہ کرنا. ہمارے پاس منزل ہے، ہم اسی منزل کو امام مانتے جس پہ فرشتے نازل ہوتے، فرشتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکہ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے. اور بندے لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں. میں عزیزوں کو بھی ساتھ ملا لوں، لیکن زیادہ تر افراد کو ملی نہیں ہے اور ملے گی بھی نہیں. کسی کا دل دکھے تو میں معافی نہیں چاہتا، کیونکہ سچی بات کرنے جا رہا ہوں. نہ ملی ہے نہ ملے گی، وہ اس لیے کہ دل میں علی کی ولایت نہ ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا لیلۃ القدر. آپ جی سلامت رہیں، زندگی آپ. بہت شکریہ. لیلۃ القدر بندے اس مہینے میں تلاش کرتے چلے، کرتے رہیں، لیکن میری بات وہیں پہ ہے کہ امام اللہ بناتا. جب وہ لفظ جعل استعمال کر رہا، یہ لفظ جعل اس نے استعمال کیا ہے جناب آدم کے وقت میں، لیکن اس سے پہلے بھی اس نے کسی کو امام بنایا. امام کس کو بنایا؟ ہاں،
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے انہیں کلمات سے آزمایا. میری طرف دیکھ کے سر اٹھا کے سننا، میں وہ ٹوٹکے نہیں پڑھنے جا رہا. جب ابراہیم کے رب نے انہیں کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ کامیاب ہو گئے. اس کا مطلب ہے امتحان امامت سے پہلے ہوتا ہے. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہیں، امتحان امامت سے پہلے ہوتا ہے، امامت کے بعد نہیں. اور کوئی بندہ اتفاق کرے نہ کرے، تاریخ پڑھ کے بندے مسلسل روایات سن کے یہی کہتے رہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے. حسین کربلا میں امتحان دینے نہیں لینے آئے تھے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. حسین کربلا میں امتحان اچھا اگر فرض کریں میرے مولا حسین نے کربلا میں امتحان ہی دیا تو کامیاب تو ہو گئے، تو ملا کیا؟ امامت تو پہلے ہی ہے، امامت کے بعد تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے. حسین مولا نے اگر کربلا میں امتحان دیا تو پھر اس کے بعد کچھ ملنا چاہیے تھا. یہ وہ تو پہلے سے کامیاب ہیں، وہ تو اس باپ کے بیٹے ہیں جو اعلان کر رہا ہے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے. تو میرے مولا حسین نے کربلا میں کیا کہ ایک فکرہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں اور پھر اسے یاد بھی رکھیے گا، دعا بھی کیجئے گا. مولا حسین نے کربلا میں جن افراد کو بٹھایا تھا اور جن کے سامنے چراغ بجھایا تھا، کیوں چراغ بجھایا؟ حسین مولا نے چراغ کیوں بجھایا؟ یہ ایک فکرہ ضرور سنیے گا. مولا نے چراغ اس لیے بجھایا کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں حسین کی معرفت میں دیے کا شرک بھی نہ ہو. آپ نے غور نہیں فرمایا. آپ جیئے سلامت رہے، زندگی ہو آپ کی. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزمایا. تو وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہ نے جناب ابراہیم سے کلمہ سنے؟ وہ کلمات کون سے ہیں جس سے آزمایا؟ وہ کلمہ جناب اسماعیل ہیں. کلمہ جناب اسماعیل ہیں. جو بندہ سر ہلائے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حسین کی مجلس سے بچی ہوئی آوازیں گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. ان آوازوں کو یہاں استعمال کرنا، توجہ فرمائیے گا. کلمہ جناب اسماعیل ہیں. تو غور فرمائیے، اس کا مطلب ہے جسے مصطفیٰ یوں کریں وہ کلمہ ہے. جنہوں نے میری طرف نہیں دیکھا انہیں فکرے کی سمجھ نہیں آئی. جو مصطفیٰ کے ماتھے سے اترا ہوا پسینہ ہے وہ کلمہ ہے، تو پھر وجود مصطفیٰ بھی کلمہ ہے. اگر اسماعیل کلمہ ہیں تو وجود مصطفیٰ بھی کلمہ ہے. تو پھر یہ دیکھ لیں کہ جب وجود مصطفیٰ کلمہ ہے تو وجود مصطفیٰ رہا کہاں؟ وجود مصطفیٰ رہا ہے آغوش ابو طالب میں. تو پھر مجھے کہنے دو ابو طالب کلمہ پڑھنے والے کو نہیں کہتے، پالنے والے کو کہتے ہیں. ابو طالب نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمہ پالا ہے. مالک فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے انہیں کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ کامیاب ہو گئے. پھر کیا کیا؟ کہا کالا انی جاعلوک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا صرف انسانوں کا امام بنایا. صرف انسانوں کا. ابراہیم ہے صرف انسانوں کے امام. علی صرف انسانوں کے نہیں، علی امام الانس والجنہ ہے. نہیں، ذرا توجہ، علی امام الانس والجنہ ہیں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہم کسی اور کی بیعت کریں تو ہمیں دکھا دے اگر کسی اور کی کسی جن نے بیعت کی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. اگر کسی اور، میں ایک فکرہ یہاں پہ کہہ دوں، بات جنات کی آئی تو میں یہاں پہ بیر العالم کا تذکرہ کرتا جاؤں. بیر العالم آپ نے سنا ہے، آپ نے اکثر سنا ہے بیر العالم، وہ جس کنویں پہ جنوں کا قبضہ تھا. تو وہاں بڑے بندے پانی لینے گئے تھے. ہاں، تو جنوں نے پانی نہیں دیا. میں اب چپ بندے کا چہرہ دیکھوں گا. جنوں نے انہیں پانی نہیں دیا.
تو میرے محترم سامعین، جسے جن پانی نہیں دیتے اسے بیعت کے لیے ہاتھ دیتے؟ آپ یہ سلامت رہے، جن جس کی بیعت، جسے پانی نہیں دیتے اسے بیعت کے لیے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کہوں گا تاکہ امامت کا پورا نقشہ واضح ہو جائے. اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، کلمہ جناب اسماعیل ہے، تو کیا امتحان لیا؟ باپ نے خواب دیکھا. کہیں بیٹے گفتگو نہیں کرو آپس میں، بیٹے باتیں نہیں کرو، میری طرف دیکھو، چاند میری طرف دیکھو. باپ نے خواب دیکھا، اور خواب قرآن میں جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا، یہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے، کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے. کیا؟ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترا، بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. کیا بات ہے یار. ابراہیم باپ بیٹے کو خواب سنا کے بیٹے کا تعارف کروا رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ عام بیٹا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. باپ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا کہتا ہے ہاں جی، وہ اقبال نے نہیں کہا یہ فیضان نظر تھا. ہاں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ یہ فیضان نظر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اچھی بات کی ہے. کیا ہے فیضان نظر؟ او بھائی سن لو، کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا. پڑھنی چاہیے، منع نہیں کر رہا، لیکن کتابیں پڑھنے سے معلومات آتی. معلوم اور ہے، علم اور ہے. ساری رات بھی داد دیتے رہو تو اس فکرے کا بدل نہیں ہو سکتا. بتاؤں معلوم اور علم میں فرق کیا ہے؟ سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا. آپ یہ سلامت رہے، زندگی آپ کو بہت شکریہ. علم اور معلوم میں معلوم اور ہے، علم اور ہے. علم نظر سے بھی آ جاتا ہے اور کبھی کتابوں سے بھی نہیں آتا. توجہ فرمائیے، کبھی کتابوں سے بھی علم نہیں آتا، کبھی کبھی نظر سے بھی آ جاتا ہے. ایک تذکرہ آپ نے بات کا رخ اس طرف موڑ دیا تو میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک بڑا معروف نام ہے جناب جابر بن حیان، میرے مولا کے نوکر ہیں. ہاں نوکر ہیں. ہم صحابی اسے ہی کہتے ہیں جو نوکر ہوتا ہے. جو رسول کا نوکر ہو ہم اسے صحابی مانتے ہیں. میرے مولا کے نوکر ہیں جابر بن حیان. وہ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کے بانی ہیں. یہ جو آج کل پڑھی جا رہی ہے نا، اسی کیمسٹری کے بانی ہیں جابر بن حیان. ان سے کسی نے پوچھا جابر تو نے مولا کے پاس کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ جابر کہنے لگے کتابیں تو نہیں پڑھی، بس بطول کے بیٹے کے دربار میں میں ادب سے 15 سال چپ کر کے بیٹھا ہوں. آپ جی یہ سلامت رہے. تو نظر سے آتا ہے علم. جی بسم اللہ. ہاں علم یہ. تو جناب ابراہیم نے پوچھا جناب اسماعیل سے فانظر، آپ بتائیں کیا خیال ہے، ماذا ترا، آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. انہوں نے چھری لے لی. تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی. چھری اٹھا لی، واقعہ تو آپ کو یاد ہے. چھری اٹھا کے بیٹے کو ساتھ لے کے چل پڑے کہ اماں نے پوچھ لیا، زوجہ رسول نے، مادر نبوت نے پوچھ لیا. نبوت کی ماں ہے، رسالت کی زوجہ ہے. رسالت کی زوجہ ہونا اور ہے، نبوت کی ماں ہونا اور ہے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. نبوت کی ماں ہونا اور ہے. لے کے چل پڑے تو زوجہ نے پوچھ لیا، جناب اسماعیل کی والدہ گرامی نے پوچھ لیا، جناب حاجرہ نے پوچھ لیا کہاں لے کے چلیں؟
تو جناب ابراہیم نے کیا فرمایا؟ ذبح کرنے جا رہا ہوں. فرمایا دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. اب یہ میں اور آپ تو ہیں نہیں، آپ جی ہیں، دوست سے ملوانے جا رہا ہوں. اب یہ میں اور آپ تو ہیں نہیں. اب میں مثال کے طور پہ میں گھر سے چلا ہوں، بھائی توجہ، تو اگر رسول نگر میں کسی کو ڈینگا کا نہیں پتا جو دین گاہ ہے، تو میں کہہ دوں جی میں جا رہا ہوں جی کھاریاں جا. چلے علاقہ تو واضح کر دیا، لیکن میں نے ٹھیک تو نہیں کہا. میں اصل نام بتاتا یہ میں تو نہیں ہوں. نبی تو ایسا نہیں کرتے. نبی تو جو کہیں گے وہی کریں گے، جو کریں گے وہی کہیں گے. نبی کے قول و فعل میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ نبوت نہیں ہے. جب نبی نے کہا دوست سے ملوانے جا رہا ہوں تو پھر لازم ہے کہ دوست سے ملاقات ہو. اور دوست کون ہے؟ ابراہیم ہے خلیل اللہ، دوست ہے اللہ. تو یہ ضروری ہے کہ اسماعیل اللہ سے مل کے آئیں، ورنہ قول ابراہیم پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں رہے گا. تو جناب ابراہیم کی یہ ذمہ داری بن گئی کہ اللہ سے ملوائیں. تو ملوایا کیسے؟ بیٹے کو لٹایا، گردن پہ چھری رکھی، چھری کا نشان پڑا، جبرائیل دنبا لے آئے. تو دوست سے ملاقات تو ہو گئی نا. صرف چھری کا نشان پڑنے سے اسماعیل کی ملاقات اللہ سے ہو گئی. تو پھر مجھے کہنے دو، اللہ کی راہ میں جنہیں چھریوں کے نشان پڑ گئے ان کی اللہ سے ملاقات ہو گئی. آپ جی ہیں سلامت رہیں اللہ کی راہ میں. آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں اللہ کے راستے میں. جیسے چھریوں کے نشان پڑ گئے. ہم یہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں نا، یہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب کوئی بچہ زنجیر مار کے گھر آئے تو ماں اس کے زخم دیکھ کے یہ نہ کہے چھریاں مار کے آئے ہو، بلکہ زخم کی گہرائی دیکھ کے اندازہ لگائے اللہ سے کتنا ملا ہے. آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں جی، بڑی مہربانی. آپ آؤ جی، آؤ بسم اللہ، آؤ جناب، آؤ جناب تشریف رکھو. اچھا وہ خواب دیکھا جناب ابراہیم، متوجہ ہیں آپ بیٹے؟ توجہ سے. وہ تو باپ نے خواب دیکھا ہے اور بیٹے کو سنا دیا. ایک اور خواب ہے جو بیٹے نے دیکھا اور باپ کو سنا. وہاں باپ نے دیکھا اور بیٹے کو سنوایا. ایک خواب اور ہے جو بیٹے نے دیکھا ہے اور باپ کو سنایا. وہاں خواب دیکھنے والے ہیں یوسف. یوسف ہیں بیٹے، جسے سنایا ہے وہ نبی ہیں، وہ ہیں یعقوب. اب جناب یوسف سے کون واقف نہیں؟ بندے تو فرمائش کر کے مولوی صاحب سے قصہ سنتے ہیں. آسن القصص بھی ہے، کہتے ہیں یوسف زلیخا کا قصہ سنائیں. اور یہ فرمائش کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ خوبصورت یوسف ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا. خوبصورت قصے میں یوسف اور ضرب المثل ہے حسن یوسف. اب آپ دنگا والوں سار اٹھاؤ اور میرا فکر سنو. یوسف نہایت خوبصورت ہے، آسن القصص ہے. تو دنیا اندازہ لگا لے، جسے محمد یوں کرے وہ یوسف ہے، تو جسے یوں کرے، میں تو فکرے کہتا ہوں اگر پہنچ جائے، جسے ماتھے سے اتار دے وہ یوسف ہے. جی بسم اللہ. یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے ہیں. ہاں ہاں. یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے ہیں اور حق کے نائب تو مدینے سے بنے ہیں. واہ. میں کیا تعریف کروں محمد مصطفیٰ کی، یہ سارے مرسل تو میرے آقا کے یہ پسینے پہ بات آئی تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی 4 مصرے یہاں پہ پڑھوں. ہاں بھائی توجہ. اعلان کر رہا ہے مہینہ حسین کا، اعلان کر رہا ہے مہینہ حسین کا. ہے کربلا نبی کی مدینہ حسین کا. اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، مسلم حبیب جون پسینہ حسین. آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی.
قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی، مسلم، حبیب، جون، پسینہ، حسین کا۔ وہاں جناب یوسف نے خواب دیکھا، اور جناب یوسف نے خواب دیکھ کے، اچھا یہ تلفظ جو ہے نا، اگر آپ الگ اسم کہیں گے تو پھر یوسف نہیں، یوسف۔ جناب یوسف نے خواب دیکھا۔ آئیے بسم اللہ قبلہ آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اجازت ہے حضور۔ جناب یوسف نے خواب دیکھا، اور جناب یوسف نے خواب دیکھ کے سنایا اپنے بابا، آئیں جی آئیں بسم اللہ، اپنے بابا جناب یعقوب کو سنا۔ یہ جناب یوسف اور جناب یعقوب کا تذکرہ آیا تو پھر مجھے قبلہ دو مصرے یاد آ، جناب یوسف اور جناب یعقوب۔ جناب یعقوب وہ ہیں جو روئے جناب یوسف کے ہجر میں، تو قرآن نے کہا وَابْيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئی۔ بھئی توجہ، روئے تھے یوسف کے غم میں، آنکھیں سفید ہو گئی۔ پھر جناب یوسف کا کرتا آیا تو آنکھیں واپس آ گئی۔ تو دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جس کے غم میں روئیں گے وہی ہمیں ٹھیک کر دے گا۔ جس کے لیے رویا جائے وہی شفا دے دیتا ہے۔ تو جناب یوسف کے غم میں روئے، کتنی دیر روئے؟ بھئی توجہ، نیاز حسین مصرع سمجھیے گا، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ کبھی نبضیں، کبھی پلکیں، کبھی دھڑکن کا چلن، تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے۔ اور حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر۔ حسن یوسف، جتنے یوسف خوبصورت تھے نا اتنی جدائی سہنا پڑی۔ حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر۔ یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر، یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز۔ جناب یوسف نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا؟ خواب کیا دیکھا؟ کہا احد عشر کوکب والشمس والقمر، میں نے 11 سورج، 11 ستارے، سورج اور چاند، رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا ہے، لی ساجدی، وہ مجھے سجدہ کر، سجدہ نہیں کر رہے، لی ساجدی، مجھے سجدہ کر۔ تو یہ میں اور بابا ضمیر شاہ جی تو نہیں تھے نا، وہ تو نبی ہے نا، تو نبی سے بڑا محافظ شریعت کون ہے؟ نبی سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ جب بیٹے نے کہا کہ یہ عالمین کا جو نظام ہے مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو محافظ توحید باپ کو چاہیے تھا بیٹے سے کہتے، آج کے مولوی کے مطابق نا پتر نا، یہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، تمہیں کیسے کر دیا؟ جناب یعقوب نے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک لاخوتک، اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا، اللہ تجھے نبی بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ جب کسی کو منصب حجت پہ فائز کرتا ہے پہلے عالمین سے سجدہ کرواتا ہے، پہلے عالمین سے سجدہ کروائے گا پھر منصب حجت پہ فائز کرے گا۔ تو اور یہ بات اچھا، یہاں پہ میں بات ایک کہنا چاہتا ہوں، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا۔ خواب کب دیکھا جاتا؟ جاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا، سو کے ہی دیکھا، اور سوتے میں جو ہوا وہ بیٹے کو سنا۔ جناب یوسف نے خواب دیکھا تو جو سوتے ہوئے ہوا وہ باپ کو سنا دیا۔ وہاں باپ نے جو خواب میں دیکھا یعنی جو سوتے ہوئے دیکھا وہ بیٹے کو سنا دیا۔ یہاں بیٹے نے جو سوتے ہوئے دیکھا وہ باپ کو سنا دیا۔ کوئی اور بھی سویا اور اس کے سوتے ہوئے بھی کچھ ہوا، لیکن اس نے نہ بھائی کو سنایا نہ دوست کو سنایا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ کسی کو سناتا ہی نہیں، پھر اللہ نے کہا یہ نہیں سناتا تو نہ سنائے۔ وہاں ابراہیم کو ضرورت پڑی تھی سنائے، یوسف کو ضرورت پڑی تھی سنائے، اسے تو ضرورت ہی نہیں سنانے کی، اللہ نے خود سنا دیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
میں بتاتا ہوں علی سو کے میری رضائیں لے گیا ہے۔ آپ جی سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ علی سویا اور میری رضائیں لے گئے۔ اور پھر یہ ایک بات یہاں پہ سونے پہ بھی میں عرض کر دوں، کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ رسول جان بچانے کے لیے مدینے گئے تھے، یہی کہتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں جان بچانے ہی گئے تھے، لیکن اس میں آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جان بچانے کے لیے بھی گئے تھے تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بستر پہ اپنی جان کو ہی سلا کے گئے تھے۔ آپ متوجہ نہیں ہیں، بستر پہ اپنی جان کو ہی سلا گئے تھے۔ بھائی جان میری طرف دیکھیے گا، لیکن پھر پیچھے چلتے، لفظ جال جو ہے نا، جال، یہ رسول نے بھی استعمال نہیں کیا نا۔ رسول نے جاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا انی جائل فیکم، میں تم میں بنا کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا انی تارکن فیکم، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بناتا میں نہیں۔ ہاں، بناتا میں نہیں، انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں۔ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اور جب اللہ نے پہلی بار بنایا پھر بھی یہی کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا۔ اچھا یہاں پہ اگلی جو باتیں ہیں نا وہ ساری متشابہ ہیں، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ متشابہ ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ انہوں نے گندم کھائی، یہ تو میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ ہاں، لا تقربا ہذہ الشجرہ، گندم کا درخت ہوتا ہے، جاؤ دیکھ لو، گندم کا نہ درخت ہوتا ہے نہ درخت پہ گندم ہوتی، موسم بھی گندم کا ہے۔ توجہ، بندوں نے کہہ دیا جی وہ جی گندم تھی تو کھائی تو جنت سے نکال دی۔ یہ نکالنے والی بات پہ میں نہیں جاتا، میں پہلے اعلان پہ توجہ رکھتا ہوں۔ پہلا اعلان ہی یہ ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آدم میں، جنت میں آدم کی حیثیت حاکم کی نہیں، رعایا کی ہے۔ وہاں حاکم حسنین ہے، وہاں حاکم سیدہ ہے، وہاں حاکم علی ہے، باقی تو سب رعایا۔ پہلے دن کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا۔ اور پھر یہ فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اور ترجمہ بڑا عجیب ہوا، کہا جی جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں، پچھلے محسنوں کو بھی میں دیکھ لوں، جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں، اس میں ڈالنے کس کا ترجمہ ہے؟ واضح لفظ ہیں، واضح لفظ ہے، واضح لفظ ہے۔ بٹھائیں جی بچے کو آرام سے بٹھائیں، واضح لفظ ہے، واضح لفظ ہے۔ میں محسوس آپ نے نہیں کرنا، بات میرے سامنے آ گئی ہے۔ میں مجالس میں اکثر کہتا ہوں جدوں بچہ مجلس پیو کول ہوئے نا تو سارے حالات دا پتہ لگ جاتا جی۔ ہاں بس ذرا توجہ، تھوڑی صلوات ایک بار بلند آواز سے پڑھیں۔ اور فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ، یہ ڈالنا کہاں سے آ گیا بھائی؟ واضح لفظ ہے، جب میں اس میں روح پھونکوں، کیا کروں؟ پھونکوں۔ پھونک کیا ہوتی؟ توجہ، ہاں پھونک۔ اگر کسی کو پھونک کا نہیں پتا تو جو بندے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے نا، وہ پھونک ضرور مارتے، اور پھونک میں منہ سے کچھ نکلتا، منہ سے کچھ نکلتا ہے، اور جس سے کچھ نکل جائے وہ ہمارا اللہ نہیں۔ جس سے کچھ نکل جائے وہ ہمارا اللہ نہیں، اور جس میں کچھ داخل ہو وہ بھی ہمارا اللہ نہیں، کیونکہ ہمارا اللہ جسم رکھتا نہیں، کہیں آتا جاتا نہیں، مجرد نہیں، اس کی طرف اشارہ ہوتا نہیں ہے۔ وہ جن کا جو جسم مانتے ہیں وہ اور ہیں،
وہ اور بندے ہیں جو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. میں ان بندوں سے بھی کہتا ہوں جب کہہ دیا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا پھر اپنی بات پہ پکے رہنا. پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے اسے اللہ مان لے گا. جو قیامت کے دن کرسی پہ تمہیں نظر آئے پھر اسے اللہ مان. جی بسم اللہ. ہمارا اللہ جسم نہیں رکھتا. جی بسم اللہ. جب وہ کہہ رہا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ میں پھونک ماروں جب. تو پھونک کیا ہے؟ پھونک تو آپ نے سن لی. پھونک میں منہ سے کچھ نکلتا ہے. جب منہ سے نکلتا ہے تو پھر پہلے منہ چاہیے. پہلے منہ چاہیے اور منہ کے لیے چہرہ چاہیے. تو پھر ماننا پڑے گا وہاں کوئی وجہ اللہ تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں کوئی وجہ اللہ تھا جس نے پھونک ماری. توجہ فرمائی. اور پھر اللہ نے کہا اسے سجدہ کرنا. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فوراً اسے سجدہ کر. اب چونکہ بابا ضمیر شاہ جی بھی بیٹھے ہیں مجھ سے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو آیت تم پڑھ رہے ہو اس میں فوراً کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ ہے فوراً؟ فوراً سجدہ کرنا. بھائی کوئی چون چرا نہیں کرنی, سوچنا نہیں, فوراً سجدہ کرنا. تو میں نے تفسیر المیزان دیکھ لو, جاؤ دیکھو جا کے کہ یہ فوراً کیا ہے جس میں سوچنے کی بھی مہلت نہیں. تو پھر قرآن نے بتایا کہ جب امر سے پہلے فا آ جائے, امر سے پہلے فا آ جائے تو پھر سوچتے نہیں. اور جو فا آنے کے بعد سوچے اللہ اسے شیطان بنا کے نکالتا. اب میں ایک امر سناتا ہوں اس سے پہلے فا ہے, پتہ چلے گا سوچ کے شیطان کون بنتا ہے. من کنت مولاہ فہا. آپ جی ہیں سلامت رہے. من کنت مولاہ فہذا. اللہ نے اچھا چلے بات بڑی لمبی بات ہے. اللہ نے سجدہ کروایا کیوں؟ معبود تو وہ ہے. اور کتنے سجدے کروائے جناب آدم کو؟ کوئی بار کوئی مسئلہ ہے؟ میری طرف دیکھیں. ایک سجدہ کروایا. اس کے بعد پھر آدم بھی سجدے, اور سجدہ اسے کروایا جس نے ابھی کوئی سجدہ نہیں کیا تھا. یار اس طرح بھی سن لو, سجدہ اسے کروایا جس نے ابھی کوئی سجدہ نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد آدم بھی سجدے میں. دیکھنا یہ ہے کہ معبود حقیقی نے جناب آدم کو مسجود حقیقی نے سجدہ کیوں کروایا؟ تو پھر بات میں اب شروع کر رہا ہوں. جب وہ کسی کو خلافت دیتا ہے تو پھر اسے اپنی صفات میں سے حصہ دیتا ہے. لو جی اس عظیم شہر والوں, ایک بندہ مجلس میں سویا ہوا ہے, آپ درود اتنی بلند پڑھیں وہ جاگ جائے. جاگ گیا بالکل جاگ گیا. آپ کے درود کی آواز کی وجہ سے جاگ گیا. جب افطاری زیادہ کر لی جائے تو نیند آتی ہے, اور ویسے بھی لنگر میں خمار بڑا ہوتا ہے, اور لنگر زیادہ کر لیا جائے تو پھر آنکھ جنت میں کھلتی ہے. ہاں پورا ذرا. جی آپ سلامت رہیں. جب وہ کسی کو خلافت خود دیتا ہے, شورا نہیں دیتی, جب وہ خود دیتا ہے تو پھر اپنی صفات میں سے حصہ دیتا ہے, اور عام انسانوں کو بھی دیتا ہے. آپ کو بھی دیا ہے. آپ زندہ ہیں؟ جڑے بندے چپ ہو توجہ, زندہ ہیں تو کیوں زندہ ہیں؟ یہ کس نے زندگی دی ہے؟ کون ہے جس نے زندگی دی ہے؟ وہ حی ہے. حی کے معنی ہے زندہ. وہ زندہ ہے تو اس نے تمہیں زندہ رکھا. بات میں شروع اب کر رہا ہوں. وہ خود زندہ ہے تو تمہیں زندہ رکھا ہے. وہ زندہ نہ ہو تو تمہیں زندہ کیسے رکھے؟
اب جس کو جتنی چاہتا ہے اتنی زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک فکرہ میں یہ کہوں، اور کسی نے تو فرشتوں پہ بات کی نہیں ہے، میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کی ہے کہ فرشتے ان گنت ہیں، ان کی تعداد کا حساب ہی کوئی نہیں۔ تو بتاؤ، ہیں تو مخلوق نا، فرشتے خالق تو نہیں ہے نا، مخلوق ہیں۔ کبھی آپ نے سنا آج تک کہ کوئی فرشتہ فوت ہو گیا؟ جب سے بنا ہے، یہاں بھی فرشتے ہیں، یہاں بھی فرشتے ہیں، باقی کو نہ مانو، ہر بندے کے ساتھ تو دو ہیں نا، ہر بندے کے ساتھ دو ہیں، دونوں میں سے ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی، میرے مولا کا فرمان ہے، جب کوئی ہمارے ذکر میں بیٹھ کے اٹھتا ہے تو کئی دن تک گناہ لکھنے والا فرشتہ فارغ بیٹھتا ہے۔ جب کوئی ذکر میں بیٹھ کے اٹھے، صلوات پڑھ کے اٹھے، تو پھر نیکیاں لکھنے والا مصروف رہتا ہے، گناہ لکھنے والا فارغ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اور کچھ فرشتے تو ہیں ہی قبلہ ایسے جن کی نوکری یہ ہے کہ انہوں نے ذکر حسین میں بیٹھنا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی فرشتہ مر گیا؟ کسی فرشتے کو موت نہیں آئی۔ دو فرشتے رہیں گے، بندہ مر جائے گا، بندے مر جاتے ہیں، فرشتے رہتے ہیں۔ جب وہ مخلوق ہو کے اتنی دیر سے، اچھا فرشتہ امر کا محتاج ہے اور اسے موت نہیں، اگر امر کا محتاج لاکھوں سال سے زندہ ہے تو پھر اولے الامر کی پردہ غیبت میں زندگی پہ اعتراض کیا ہے؟ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے۔ میں نے ایک واضح دلیل دی ہے۔ اچھا فرشتے ہیں، توجہ، انہیں بھی زندگی دی، آپ کو بھی زندگی دی، کسی کی محدود، کسی کی زیادہ ہے، تو سب کی محدود، اس کے سوا تو سب کی محدود ہے۔ وہ لامحدود زندگی کا مالک، اس نے اور صفتیں بھی دی ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ دہرہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے بنایا ہے اور پھر سمیع و بصیر بنایا۔ جاگو، اللہ سمیع و بصیر ہے؟ بولو۔ اور وہ کہہ رہا تمہیں سمیع و بصیر بنایا، آپ بھی سمیع، اللہ بھی سمیع، شرک نہیں ہو گئے؟ آپ غور نہیں فرما رہے؟ آپ بھی سمیع، اللہ بھی سمیع، لیکن وہ سمیع بنانے میں سمیع۔ آپ کی سماعتیں محدود سماعتیں۔ میں اندر بیٹھا تھا تو نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ بابا ضمیر شاہ جی ذرا سر سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ بابا جی تو اردو میں تقریر کرتے، انہوں نے کہا نہیں، نوحہ خان نوحہ کا پڑھنے، یعنی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کان بھی ٹھیک ہے، مجلس کی آواز نہیں آ رہی تھی کیونکہ سماعت محدود ہے۔ غور فرمائیے گا، سماعت محدود ہے، ذرا غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن پھر جب سماعت کو وہ دیتا ہے اپنی طرف سے حصہ زیادہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سماعت بالکل 100% ٹھیک ہو تو زمین سے چیونٹی اٹھائیں، اسے کان میں رکھیں اور مجھے بتائیں کہ آواز آئی ہے۔ یہ نہیں پوچھ رہا کیا کہہ رہی ہے، صرف اتنا بتا دو آواز آئی ہے، تو نہیں آئے گی، کان میں رکھو پھر بھی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن کسی کو سماعت میں سے اتنا حصہ دیا کہ وہ زمین پہ چل رہے تھے کہ قرآن نے نقشہ کھینچ دیا کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ جناب سلیمان نے سن لیا تو چونٹی کو اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھ لیا، فتبسم ضاحکا من قولہا، اور پھر اس کے قول پہ مسکرائے بھی۔ مجھے تیرے بغض علی پہ حیرانی ہے کہ محمد کا پسینہ چونٹی کی آواز سن لے تو تو پریشان نہیں، اور اگر محمد خیبر سے بلائیں علی مدینے میں سنے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ تو سماعت میں حصہ،
کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو اب اگر ہم کہیں مظہر صفات کبریا تو یہ نہ گناہ ہے نہ شرک ہے، یہ صفتیں اللہ نے دی ہیں، یہ صفات اللہ نے دی ہیں۔ اور میں حدیث قدسی پڑھ دوں، قبلہ تائید فرمائیں گے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ الصفاتیہ، اللہ نے آدم کو اپنی صفات کی صورت پر خلق کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے آدم کو اپنی صفات کی بولو صورت پر خلق کیا۔ لیکن اس سے آگے وہ تو حدیث قدسی ہے، اب حدیث رسول سن لو۔ حدیث رسول کہتی ہے من اراد ان ینظر، جس کا ارادہ ہو کہ وہ دیکھے، الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے آدم کا علم، نوح کا علم، یوسف کا حسن، عیسیٰ کا زہد، ابراہیم کی خلت، یہ سب دیکھنا چاہے وہ علی کا چہرہ دیکھ لے۔ اس کا مطلب ہے جس کی صورت میں نبیوں کی سیرت نظر آئے، ذرا جاگ رہے ہیں آپ، جس کی صورت میں نبیوں کی سیرت نظر آئے اسے علی کہتے۔ تو پھر اللہ اپنی صفات میں حصہ دیتا ہے، اور پھر صرف توجہ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، اور حصہ صرف وہاں تک نہیں۔ آئیے جی بسم اللہ، صلوات ایک بار پھر پڑھیں۔ تھوڑی صلوات پڑھ رہے ہیں آپ، آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ جناب خیریت، جناب ذاکر اہل بیت، قاری القصائد، مولا کے بہت زبردست خوبصورت مدح خان جناب حبیب رضا حیدری صاحب، وہ ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان سے اجازت لے کے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اجازت ہے جی، توجہ فرمائیے۔ بات تو ہو گئی کہ جس نے نبیوں کی سیرت دیکھ لی وہ علی کی صورت دیکھ لے۔ توجہ، وہ آدم کا علم، اچھا یہ صفتیں تو اللہ دے رہے ہیں نا، کون دے رہے؟ اللہ دے رہے ہیں۔ آپ بھی سمیع، اللہ بھی سمیع، آپ کی سماعت محدود، لیکن علی ماننے کا شاہ جی فائدہ ہو رہا ہے۔ بندوں کی سماعتیں ختم ہو جائیں گی، جو علی سے دور ہے نا انہیں تھوڑی سماعت دے گا اللہ، جو علی والے ہیں نا انہیں سماعت میں سے اتنا حصہ دے گا، بندہ مر کے قبر میں اتر جائے مولوی سرحانے بیٹھ کے کہے گا سن اور سمجھ۔ یہ حصہ کس نے دیا ہے؟ کس نے حصہ دیا؟ یہ میرا مالک دے رہا ہے، یہ خالق دے رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ میں اپنی صفات میں سے حصہ دیتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا توجہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ الصفاتیہ، اللہ نے اپنی صفات کی صورت پر خلق کیا ہے، تو پھر یاد رکھنا صفات کی صورت اس وقت موجود تھی۔ نہیں آپ کھا گئے ہیں، فکر ہی کھا گئے ہیں۔ صفات کی صورت اس وقت موجود تھی، اور صفات کی صورت کا نام ہے علی۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، صفات کی صورت کا نام ہے علی۔ اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے علی کو۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے مولا رسول ہر وقت ہر نماز کے بعد مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے۔ ہر نماز کے بعد رسول علی کے فضائل پڑھتے۔ دو ہی کام تو رسول کرتے تھے مسجد میں نماز کے بعد رسول دو ہی کام کرتے تھے، یا علی کے فضائل پڑھتے تھے یا علی کے بچے اٹھاتے تھے۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، دو ہی کام کرتے تھے نماز کے بعد، یا علی کے فضائل پڑھتے یا علی کے بچے اٹھاتے۔ کبھی حسین اٹھا لیتے، کبھی حسن اٹھا لیتے۔ اور فضائل جب مسلسل بس آخری فکرہ سنے فضیلت کا مولا علی کے پڑھتے تھے، تو پھر تب بھی لوگ کہتے تھے کہ اور کسی کی فضیلت ہی نہیں ہے۔
صرف علی کے فضائل پڑھتے ہیں. اب کتاب کا نام سن لو, میں ایک روایت پڑھوں اور رخصت چاہوں. کتاب کا نام ہے جمع الجوامع. جمع الجوامع کتاب ہماری نہیں ہے, کتاب بھائیوں کی. اس میں لکھا ہے کہ جب سرکار نے مسلسل میرے مولا کے فضائل پڑھے تو انہوں نے کہا پوچھنا چاہیے کہ کسی اور کی بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا پوچھنا چاہیے, کسی کو بھیجو. ایک صاحب کو منتخب کیا گیا, انہوں نے کہا آپ جا کے پوچھیں. اب ذمہ داری صاحب کتاب کی. وہ گئے اور جا کے انہوں نے پوچھا صاحب کتاب کے مطابق کہ سرکار آپ کے بعد افضل ترین کون ہے. سرکار نے ایک بندے کا نام لیا. پوچھنے والا راضی ہو گیا کہ بندہ میری مرضی کا. وہ خوش ہو کے انہوں نے پوچھا پھر سرکار, اس کے بعد سرکار نے ایک اور بندے کا نام لیا صاحب کتاب کے مطابق. بندہ اور راضی ہوا کہ یہ دوسرا مرتبہ بھی میری مرضی کا. انہوں نے مسکراتے ہوئے پھر پوچھا سرکار پھر اس کے بعد. سرکار نے ایک اور بندے کا نام لیا, بندہ اور خوش ہو گیا, چلیں جی 3 درجے میری مرضی کے. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد. انہوں نے ایک چوتھے بندے کا صاحب کتاب کے مطابق نام لیا. بندہ خوشی سے نہال ہو گیا کہ 4 درجے بتا دیے اور علی کا ذکر ہی نہیں کیا. پھر صاحب جمع الجوامع کہتے ہیں کہ وہ بندہ پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ نے 4 درجے بتا دیے, علی کے بارے میں کیا خیال ہے. صاحب جمع الجوامع کہتے ہیں علی کا پوچھنا تھا کہ رسول مصلی پہ کھڑے ہو گئے, چہرے کے تیور بدل گئے, انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں مال حاضر رجل, دیکھو اس بندے کا دماغ خراب ہو گیا, یسألنی عن نفسی, یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. نہیں آپ سلامت رہیں, یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. جو رسول سے الگ ہی نہیں, جو رسول سے جدا ہی نہیں. بھائی توجہ, جو رسول سے جدا ہی نہیں وہ بلا فاصلہ. آپ کھا گئے ہیں فکرہ. جو رسول سے الگ ہی نہیں وہ بلا فاصلہ یسألنی عن نفسی, مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. اور یہ برداشت نہ ہونا کسی سے, تو میں پہلے کہہ چکا ہوں میں معذرت نہیں چاہتا, کیونکہ بات سچی کر رہا ہوں نا, تو پھر معذرت کس بات کی. یہ نفس کے کیا معنی ہے؟ نہیں قبلہ, میں آسان ترین, آپ نے مشکل ترجمہ کر. نفس کے معنی کیا؟ جان کسے کہتے؟ توجہ, نفس کے معنی سن لیں, آسان کر کے بتاتا ہوں. ساری زندگی بندہ کہتا رہتا ہے. شادی سے پوچھے مجلس کس نے کروائی؟ میں نے. مجھ سے اور حبیب صاحب سے پوچھ لے اچھا کس نے پڑھا, دونوں کہیں گے میں نے. میں کہوں گا میں نے, وہ کہیں گے میں نے. ذاکر زیادہ ہوں, سارا دن سب سے پوچھ لیں کس نے اچھا پڑھا, سارے کہیں گے میں نے. مسجد کس نے بنوائی؟ میں نے. آج افطار کس نے کروایا؟ میں نے. ساری زندگی بندہ کہتا رہتا ہے میں. ایک وقت آتا ہے جب بندہ میں نہیں کہتا. جب پوچھا جائے کون مرا, غور فرما رہے ہیں, پوچھا جائے کون مرا تو کوئی کہتا جی میں, کیونکہ اس وقت میں مر گئی. نفس کے معنی ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے, اور نفس کے معنی ہے میں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, رسول نے فرمایا یا علی انت نفس الرحمن, اللہ نے کہا علی نفس رسول, تو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں. اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو, جی بسم اللہ. جب اللہ کہے شرک کی تہمت لگانے والے لگائیں, جب اللہ کہے رزق میں نے دیا تو مجھے پتہ ہے کس نے دیا ہے, یہ میں کون ہے. جب رسول کہے میں نے کیا تو پھر مجھے خبر ہے کہ یہ توجہ اللہ اور محمد کی مشترکہ میں بن کے. توجہ, اور یہ میں کہنا بھی آسان بات نہیں ہے. توجہ, رسول کے دروازے پہ دستک ہوئی, سرکار نے پوچھا من انتا, کون ہے تو؟ اس نے کہا جی آنا. اجی میں بندے دی اتنی عادت ہوندی, بندے نام نہیں بتاتے. بوا کھڑکا کے پوچھی کون ہے؟ میں. ہاں, بندے نام تو بتاتے ہی نہیں نا.
بندے کہتے ہیں میں چلے آواز سے کئی بندے پہچان جاتے ہیں، گھر والے تو پہچان ہی جاتے ہیں نا. سرکار نے پوچھا من انت؟ اس نے کہا انا. سرکار نے فرمایا یہ جو تو انا کہہ رہا ہے تو کوئی علی ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ جو تو انا کہہ رہا ہے، جی بسم اللہ آپ جیئے، یہ جو تو انا کہہ رہا ہے تو کوئی علی ہے؟ یہی تو وجہ ہے مسجد کوفہ کے منبر پر علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ میں زیب دیتی ہے صرف میرے مولا علی کو، اور جو میں ہونے کے باوجود اللہ منوالے اسے علی کہتے ہیں. جو میں ہونے کے باوجود اللہ منوالے اسے علی کہتے ہیں. جو کہے انی کلم تو میں نے کلام کی اور پھر سجدہ کرے اسے زیب ہے کہ وہ کہے فوز تو بے رب الکعبہ. یہ نہیں فرمایا علی کامیاب ہو گیا نا، کامیابی کا اعلان ہے. مصائب کا فکرہ نہیں ہے لیکن سمجھ لیں، جیسے آئے تطہیر نے آل محمد کو پاک نہیں کیا نا. کسی بندے نے علامہ حائری صاحب سے کہا تھا آئے تطہیر آئی تو آل محمد پاک ہو. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہے، آئے تطہیر نے آگے پاک کیا، آیت آئے تو پاک ہوئے. انہوں نے کہا اچھا پھر ایک سورت میں پڑھتا ہوں اس پہ بھی آپ فیصلہ کیجئے. انہوں نے کہا پڑھیے. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یہ سورت آنے سے اللہ ایک ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ ایک تھا یہ اعلان ہوا ہے. انہوں نے فرمایا ویسے ہی آل محمد پاک تھے، آئے تطہیر نے اعلان کیا. علی کامیاب تھے مسجد کوفہ میں. فکرہ سن لیں آپ، آنکھ پرنم ہو گئی تو میں ممبر حبیب رضا کو دیتا ہوں. مسجد کوفہ کی محراب میں علی نے بیٹی کے اعتماد پہ کہا میں کامیاب ہوں. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خیرات میں. بیٹی کے اعتماد پہ میرے مالک نے فرمایا جیتے رہو، مالک زیادہ تاثیر عطا فرمائے، میں کامیاب ہوں. قابل سادہ احترام سامعین، میں بالکل کبھی نہیں کہتا کسی گفتگو میں، رمضان میں نے نہیں کہا کسی مجلس میں کہ شیعوں کی عید نہیں ہے. نہیں ہے عید. جی پھر میں کہتا ہوں جتنی بار آپ فرمائیں، جتنی بار حکم کریں، میں اتنی بار تعمیل کرتا ہوں. علی نے بیٹی کے اعتماد پہ کہا فزتو بے رب الکعبہ. چلیں آپ نے یہیں روک دیا. میں حبیب رضا اس کا ترجمہ ڈھونڈتا رہا. باز امیر شاہ جی مجھے ترجمہ نہیں مل رہا تھا. ایک جگہ پہ مجھے علی کے قول کے معنی مل گئے. بتاؤں کہاں ملے؟ جب علی کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، اور علی کی بیٹی نے تلوار ٹوٹی ہوئی اٹھائی، اور جب علی کی بیٹی نے فرمایا نا الحافظ والحفیظ، پھر مجھے خبر ہوئی کہ فزت برب الکعبہ کا ترجمہ الحافظ والحفیظ. یہ جو شہزادی نے اعلان کیا ہے، ایک اعلان بابا کا، میں کہتا ہوں مولا امیر بادشاہ، سخی بادشاہ، شہزادی کا مقام میں تو پڑھ نہیں سکتا، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں میں اس مخدومہ کا ذکر کروں. کتابوں والوں نے لکھا ہے، پڑھنے والوں نے پڑھا ہے. بہت ڈر لگتا ہے اس مخدومہ کا ذکر کرتے ہوئے. ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو اس شہزادی کے سامنے پڑے ہوئے قرآن کے ورق الٹنے والی بی بی کی نالین کا تذکرہ کرے. وہ الفاظ بھی نہیں ہیں. شہزادی کا ذکر کیسے کرے؟ جب میرے مولا، یہ عجیب حوصلہ ہے شہزادی نے اس خاندان کو عجیب طاقت عطا کی. میرے مولا گھر کی طرف گئے تو چادر میں تھے، گلیم میں تھے، بیٹوں نے اٹھایا ہوا ہے. ایک طرف سے سر کی طرف مولا حسن نے اور مولا حسین نے، پیروں کی طرف سے مولا عباس نے اور سرکار محمد حنفیہ نے.
مولا امیر نے زخمی حالت میں بیٹوں کو دیکھا، چاروں بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا رکو، رک گئے بیٹے۔ فرمایا میرے شیرو، مرد روتے نہیں ہیں، یہ فکرہ ذہن میں رکھنا۔ بی بی دیکھنا کیا کمال کرتی ہے، علی عباس جیسے مرد کو سمجھا رہے ہیں، رونا نہیں ہے۔ اور فرمایا مجھے پیروں پہ کھڑا کرو، میں چل کے گھر جاؤں، مجھے اٹھا کے نہ لے جانا، میری بیٹی برداشت نہیں کرے گی۔ بیٹوں کو مسجد سے گھر تک سمجھاتے رہے، رونا نہیں۔ لیکن سنو کہ جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوئے نا، سامنے بی بی کا حجرہ کھلا، بیٹی نظر آئی، علی دھاڑے مار کے روئے۔ اور میں انتظار نہ کروں، ہو گیا میرے حصے کا مصائب بھی ہو گیا۔ جب حبیب رضا 22 رمضان تھی نا، 22 رمضان کی شام آل محمد پہ بڑی مشکل ہے۔ کوفہ میں علی کے بیٹے دیواروں سے لگ لگ کے رو رہے ہیں۔ آپ کتنی ہائے کریں گے، کتنا روئیں گے مجھے معلوم نہیں۔ یہ دونوں کپڑے، دونوں ہاتھ میرے اس کالے کپڑے پہ علمین کے درمیان کھڑا ہوں، بیٹے دیواروں سے لگ لگ کے رو رہے تھے۔ شہزادی ہر بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی نہ رو، میں ہوں نا، تیری جرت، تیرے حوصلے پہ کائنات قربان کروں۔ میری مخدومہ کا حوصلہ، میری شہزادی کا حوصلہ، ایک فکرہ اور شہزادی کے حوصلے کا پڑھوں۔ یہ قطعاً غلط ہے، قطعاً غلط ہے کہ پردہ لٹ گیا، چادر لٹی ہے، پردہ نہیں۔ جیسے حسین بادشاہ کی شارگ کٹی ہے، زندگی نہیں چھنی۔ حسین شارگ کے بغیر تلاوت میں تھے، بی بی بغیر چادر کے حجاب میں تھی۔ میری مخدومہ کو حجاب کے لیے ان کپڑوں کے سہاروں کی، چادروں کی ضرورت نہیں، حجاب میں اللہ کا نور حجاب ہے۔ اگر حجاب نہ ہوتا تو یزید جیسا بغیرت دربار میں نہ پوچھتا اینا اینا زینب بنت علی۔ ہاں، کہاں ہے علی کی بیٹی؟ اور پھر جب میرے مولا سجاد پہ اس لعین کی نظر پڑی، آخری فکرہ کہوں، اس نے پوچھا یہ مرد کون ہے؟ کون ہے مرد؟ کہا گیا ھذا علی ابن الحسین، یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ لعین کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا حسین کی نسل سے کوئی مرد بچ کے نہ آئے؟ فکرہ سن لیں آپ، تو پتہ نہیں میں پہنچاؤں کیسے۔ کہنے لگے ہم نے مارنے کی بڑی کوشش کی ہے، اس کی بچانے والی بڑی طاقتور ہے۔ آئے، اس کی بچانے والی بڑی طاقتور ہے۔ کہنے لگا بلاؤ جلاد کو، اسے قتل کرے۔ میری مخدومہ نے ایک آواز دی، شہزادی فرماتی کس کی جرات میری زندگی میں سجاد کو قتل کرے؟ اچھا ایک بات ڈنگا والوں سن لو، جس بہن کا ایک بھائی قتل ہو جائے نا، اس کے لہجے میں عاجزی آ جاتی ہے، لیکن شہزادی کے 9 بھائیوں کے جنازے کے بعد جلال اتنا تھا کہ یزید آواز سن کے کہنے لگا من ھذہ المتکبرہ، یہ تکبر والی بی بی کون ہے؟ 9 بھائیوں کے جنازے جس کے لہجے کا جلال نہ چھین سکے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ کہنے لگے ھذہ اختی الحسین، یہ حسین کی بہن ہے۔ کہنے لگا اچھا بھائی کی اولاد سے اتنا پیار؟ وہ کہنے لگے جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے جب ہم اس کے بھائی کے مقتل سے گزرے نا تو بی بی کھڑے ہوئے اونٹ سے اتر آئی، ہماری جرت نہیں تھی ہم قریب جاتے، تب اٹھی جب ہم نے سجاد کو تازیانے مارے، بھائی کے مقتل کے اندر پڑے ہوئے پتھروں کے نیچے سے اس نے اپنے امر سے بھائی کا جنازہ تلاش کر لیا۔ میں کیا فکرہ کہہ کے ہوں، آپ کیا سن گئے ہیں؟ اپنے امر سے پتھروں کے نیچے سے بھائی کا جنازہ تلاش کر لیا۔
تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ تو بھائی کا جنازہ ہے، اس پہ اتنا روئی ہے، آگے 2 بیٹوں کے جنازے ہیں، اس پہ کتنا روئے گی؟ ابن سعد کہتا ہے اس وقت میری فوج آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئی جب یہ 2 بیٹوں کے جنازوں کے درمیان سے چپ کر کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ